السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوست بزرگوں، عشاء کی نماز انشاءاللہ بیان کی فراغت پر اعلان کر لیں گے، زیادہ لمبا نہیں کریں گے انشاءاللہ، چونکہ ہمارا بھی سفر ہے، ہم بھی صبح سے چل رہے ہیں، جب بیان ختم ہوگا دعا ہو جائے کہ فوراً اعلان کر دیں گے اتنے بجے نماز، ٹھیک ہے؟ دنیا میں اس وقت میں جتنے لوگ آباد ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ ہماری تبلیغ میں بھی جو لوگ لگتے ہیں وہ 3 قسم کے لگتے ہیں، مدرسوں میں بھی جو ہیں وہ بھی 3 قسم کے، خانقاہوں میں ہے وہ بھی 3 قسم کے، مکاتب میں ہے وہ بھی 3 قسم کے، چوتھی قسم نہیں۔ ایک مسجد میں آنے والے بھی 3 قسم کے، حج پڑھنے والے بھی 3 قسم کے۔ پہلی قسم ہے طالبی کی، اس میں طلب ہے، تو طالب ہمیشہ اوپر جاتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، تو طلب ہے اس کی۔ دوسری قسم ہے قانع کی، قناعت، بھئی حدیث تو میں جانتا ہوں، یہ قصہ تو میں جانتا ہوں، یہ روایت تو مجھے معلوم ہے، یہ تفصیل تو مجھے معلوم ہے، یہ قانع ہے، تو یہ نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے، یہ وہی رہتا ہے، یہ ترقی نہیں کرتا، یہ قناعت ہے۔ تیسری قسم ہے ناقد کی، تنقید کرنے والا، کہ جس میں نکتہ چینی نکالے آتی، تو تنقید کرنے والا جو ہے یہ ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک 3 قسم کے لوگ تھے۔
تعلیم وہ ہمیشہ اللہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. لو طلب ہے کہ حضرت سلمان فارسی میں طلب. سلمان فارسی جو ہے یہ آسمان کی طرف دیکھ کے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ تو حق ہے لیکن میں تجھ تک پہنچوں کیسے. میں مجھے یہ اپنا ایڈریس بتا. مجھے تجھ سے محبت ہے, تجھ سے ملنا ضرور ہے, اپنا ایڈریس بتا. اللہ کو کہتے تھے تو اپنا ایڈریس بتا تاکہ آئے کرنے کے لیے ملاقات ہو. اور آسمان کی طرف دیکھ کے یہ بھی کہتے تھے کہ تجھے پہ پیدا کرنے والا ہے. زمین کی طرف دیکھ کے بھی کہتے تھے کہ تجھے پہ پیدا کرنے والا ہے, لیکن کون ہے, کہاں ہے, کیا ترتیب ہے, کہاں سے پہنچوں, یہ راستہ مجھے معلوم نہیں ہے. یہ بڑے مالدار کے بیٹے. علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 250 سال کی ان کی عمر ہوئی ہے. کتنے سال کی بھائی؟ 250. اس میں علماء کا اتفاق, مورخین جو تاریخ لکھتے ہیں ان کا اتفاق ہے کہ سلمان فارسی کی عمر 250 سال کی ہے. البتہ 300 سال میں اختلاف ہے, بعض کہتے ہوئی ہے, بعض کہتے نہیں ہوئی, لیکن 250 سال کی عمر ہوئی ہے اس پر علماء کا اتفاق مورخین کا. عقل سے بیٹے تھے, کوئی بھائی بہن دوسرا نہیں, اور مال تھا دنیا بھر کا. ایران کے رہنے والے تھے. فارسی کو تو فارسی آدمی جلدی سمجھتا نہیں ہے, تو کبھی ایران یہ آدمی جلدی سمجھ جاتا ہے. ایرانی تاجر اور یمنی تاجر یہ بہت بڑی بڑی تجارتیں ہوتی ہیں. یمنی لوگ تجارت سے بہت آگے ہوتے ہیں اور ایرانی لوگ بھی تجارت سے بہت آگے ہوتے ہیں. ان کے یہاں پتھروں کی, ہیرو جواہرات کی یہ تجارتیں زیادہ چلتی ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کا باپ جو ہے انہیں کنواری لڑکی کی طرح رکھتا تھا. کوئی تکلیف نہیں, کھانا پینا فراوانی. ان کو گھوڑے دوڑانے کا بہت شوق ہوتا تھا تو وہ اس میں لگے رہتے. ایک دن خالی باپ نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا آج میں ذرا مشغول ہوں اور باغ میں فلاں کام ہے, تم چلے جاؤ باغ میں اور وہ کام کر کے فوراً واپس آ جاؤ, کوئی ٹھہرنا مت. تو کہتے ہیں کہ جب میرے باپ نے مجھے باہر بھیجا تو میں نے باہر کی دنیا دیکھی. باہر کی دنیا بتائی نہیں کہ اپنے محل میں رہتے تھے. آدمی باہر نکلتا ہے تو اسے دائیں بائیں پتہ چلتا ہے. میں تو نکلا, میرے ساتھ غلام باندھ دی بھی تھی. تو یہودیوں کا یا نصارہ کا ایک مرکز تھا جسے کنیسہ کہتے ہیں یا ان کا معبد تھا. وہاں لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے جیسے ہماری مسجد کے باہر لوگ کھڑے رہتے ہیں. مسجد کے باہر لوگ کھڑے ہیں, نماز کا وقت ہوا, اذان ہوئی, پھر اندر آ جاتے ہیں. تو ایسے ان کی یہ بھی معمول تھا. لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے, گپ شپ کر رہے تھے. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں پوچھوں کہ آپ لوگ کیوں کھڑے ہو. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں کھڑے ہو. تو انہوں نے کہا ہمیں نماز پڑھنی ہے اور نماز کے انتظار میں ہے, ابھی وقت ہوا نہیں ہے, وقت ہوگا تو اندر جا کے نماز پڑھیں گے. تو سلمان فارسی نے کہا کیا یہ نماز آپ کی میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے, آپ کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی ہے, ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے بہت دن باقی ہے. لیکن اللہ کا نظام ہمیشہ یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نماز کے وقت آیا تو میں بھی چلا گیا.
انہوں نے نماز پڑھی جو ان کی ترتیب تھی تو میں نے بھی پڑھی. جو ان کے امام جو ان کا پادری تھا میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی یہ جو تمہارا مذہب ہے تو کیا یہ مذہب میں جو قبول کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا ہاں مذہب قبول کرنے سے کون انکار کرتا ہے, ضرور قبول کریں, کوئی مسئلہ نہیں. تو اچھا ایک کام کرو, یہ میرا ایڈریس ہے, تمہارا جو مرکز ہے آپ لوگوں کا مرکز کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا, اس پادری نے کہا ہمارا مرکز دمشق میں. اچھا تو تم جب بھی تمہارے مرکز پر جاؤ یا تمہارے ٹھیے پر جاؤ تو مجھے خبر کرنا, یہ سلمان فارسی نے کہا. واپس آئے گھر, رات اپنا کام کر کے. باپ کو غصہ آیا کہ تم نے اتنی دیر لگا دی, کام تو 2 گھنٹے کا, آیا 4 گھنٹے میں. تو انہوں نے سیدھی سادی بات کہہ دی کہ کوئی پادری لوگ ملے تھے, ان کا مذہب ہمارے مذہب سے اچھا لگا, ہم تو آج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں, وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو باپ کو اور غصہ آیا. باپ نے جو ہے ان کے لیے گھر میں ایک جیل ہوتی تھی, یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے بڑے بڑے بنگلے, بڑے بڑے حویلیاں ہوتی ہیں, اسی میں ہسپتال بھی ہوتا ہے, اسی میں جیل خانہ بھی ہوتا ہے. ان کی فیملی کا جیل خانہ باہر نہیں ہوتا. بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جیل خانہ بھی اسی میں, کوئی اگر پریشان زیادہ کرے یہ کرے گھر میں تو وہ اس کو اسی جیل میں, گھر کی جیل میں ڈال دیتے, وہاں کھانا پہنچے یہ پہنچے ترتیب ہوتی ہے. ہسپتال بھی وہی, سب کچھ وہاں. تو ان کا مال کٹانے ہو تو وہ بھی وہی ملے گا. جو بڑے بڑے جن کی تجارتیں ہوتی ہے یہ ان کی عادت ہے, باہر کی دنیا میں نہیں آتی. تو گھر کی ان کی جیل تھی, جیل میں ڈال دیا, بیڑیاں ڈال دی, بس یہ تمہاری سزا ہے. ماں جو ہے بہت کہتی رہی, بھی میرا ایک بیٹا ہے تم نے جیل میں ڈال دیا اسے, وہ تجھے دیکھنا ہو تو جیل میں جا کے دیکھ لو, وہ یہاں نہیں آئے گا. اس نے ہمارے دھرم کے علاوہ دوسرے دھرم کی بات کیوں کی, کیوں گیا وہاں؟ کہ باپ کو غصہ آیا. لیکن طالب ہمیشہ آگے چلتا ہے, ہمیشہ یاد رکھنا اپنی زندگی میں طلب پیدا کرو, دین کی طلب. قناعت کرنی ہے تو مال میں قناعت کرو, کہ مال میں قناعت, جو اتنا اللہ نے دیا اللہ تیرا شکر ہے. کہ دین میں کہ قناعت کرنا, دین میں آگے بڑھو. سابقوا الی الخیرات, خیرات کے کام میں آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات, آگے دوڑو. آج میں نے 1 پارہ پڑھا, کل 1.5 پڑھوں گا, یوں پرسوں 2 پڑھوں گا. آج میں نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا, ایک محل بنایا. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ پڑھتے ہی ایک محل. تو آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت عمر نے کہا پھر تو میں تو بہت محل بناؤں گا, میں بہت پڑھوں گا. تو حضور نے فرمایا تو پڑھ, دینے والا کمزور نہیں ہے, وہ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. جتنی مرتبہ 10 مرتبہ پڑھے گا ایک ایک محل طرح تیار ہوتا جائے گا. تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں جیل میں صبح شام ماں دیکھنے کے لیے آتی تھی, میں اندر اندر روتا تھا, وہ بار بار روتی تھی. باپ تو کبھی آتا کبھی نہ آتا, لیکن میرے دل میں طلب تھی. میں اللہ کو کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک کچھ بھی ہو جائے مجھے تو تجھ تک پہنچنا ہے, تیرے نبی تک پہنچنا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی نظام بدل رہا ہے, اللہ کوئی نظام آگے پیچھے ہو رہا ہے. تو مجھے میرے میں طلب ہے کہ اللہ تو مجھے حق تک پہنچا دے. بس آپ بھی نیت کرو کہ اللہ ہم سب کو حق تک پہنچا دے. باطل سے اللہ ہم سب کی عبادت کرے, بس سیدھی سیدھی بات ہے. حدیث کی دعا ہے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق دکھا اور اس کی چلنے کی ہمیں توفیق دے, اور باطل بھی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے, حالانکہ نبی کو دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ نبی کے سامنے تو پتہ نہیں ہے حق ہے.
بھائی نبی کو تو پتا تھا کہ نہیں، وہ تو آسمان سے کنیکشن ہے ان کا، لیکن پھر بھی یہ دعا صحابہ کو سکھاتے تھے کہ دعا مانگا کرو. اس لیے ہمیں بھی ان موقعوں کے اندر یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ نبی دعا ہے. اب علماء نے لکھا ہے کہ سلمان فارسی کے پاس وایا وہ جو تھا نا امام یہودیوں کا یا نصارہ کا، اس نے خبر دی کہ کل جو ہے ہماری جماعت جا رہی ہے دمشق، تم اگر آنا چاہو تو ہمارے ساتھ چلو. سلمان فارسی نے راتوں رات جو ہے اپنے غلاموں کو بلایا، پھر پیسے کا انتظام کیا، ہیرے جواہرات لے لیے، پھر پیسے لے لیے، ماں کو بلا کر کہا ماں میں تو جا رہا ہوں، ابا کو کہنا مت، اور میں تو حج کی تلاش میں جا رہا ہوں بس. اور یہ کہہ کر وہ بیڑیاں توڑوائی، اس لیے کہ گھر کا شہزادہ ہے تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ کانٹیکٹ تو ہوتے نہیں ہوتے. اس کو بلایا توڑوایا، باپ تو سویا ہوا تھا. اور راتوں رات سلمان فارسی جماعت کے ساتھ دمشق روانہ ہو گئے حج کی تلاش میں. ہمیشہ یاد رکھنا، اگر اللہ سے ہم کہیں گے اللہ ہمیں حق دکھا تو یہ کبھی باطل پر نہیں جائے گا. اور اگر دعا نہیں مانگی تو کچھ پتہ نہیں، کبھی یہاں رہے گا، کبھی یہاں رہے گا، کبھی یہاں رہے گا، کبھی یہاں رہے گا. سلمان فارسی نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے تو تجھ تک پہنچنا ہے، تیرے نبی تک پہنچنا ہے، تو میری بہتری کر. اب یہ تو قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے. صبح وہ کھانا لے کر جو کھانا لے کے جاتا تھا جیل میں، جب گیا تو جیل میں کوئی نہیں. خبر دی بھائی تمہارا لڑکا تو ہے نہیں. اچھا کہاں گیا؟ بیڑیاں ٹوٹی ہوئی، دروازہ کھلا ہوا، ارے بھاگ گیا. چل اب آرڈر کیا، بہت بڑا سریا تھا، ڈھونڈو بچے کو. ادھر ڈھونڈا ادھر، وہ تو ملے ہی نہیں. دمشق پہنچ گئے. دمشق پہنچ کر وہ جو ان کی جماعت تھی انہوں نے بتایا کہ وہ بہت بڑا پادری ہے، بہت اچھا ہے، تم اس کی خدمت کرو. بہت اچھا. سلمان فارسی جو پادری کی خدمت میں لگ گئے، جو بڑا پادری تھا دمشق کا. پادری زمین پر نہیں اترتا تھا، اوپر ایک لمبا مینارہ ہوتا تھا، اوپر اس کا مکان ہوتا تھا. وہی کھانا، وہی پینا، وہی رہنا، وہی استنجا، وہی سب کچھ. اور وہیں پر جو ہے اس کی خدمت کرنے والے ہوتے تھے. ہاں نیچے اترا تو سب لوگوں کو بہت بڑا اہم اعلان کرنا ہے کہ دلیل ہوتی. پادری نیچے آ گیا زمین پر، اس کا تخت نیچے آ گیا، کہ دلیل ہوتی تھی کہ کوئی بہت بڑا اہم حادثہ ہونے والا ہے دنیا میں، اہم اعلان کرنا ہے، اس سے پادری نیچے آیا ہے. سلمان فارسی خدمت میں لگ گئے. سلمان فارسی کہتے تھے میں نے اس پادری کی خدمت 50 سال تک کی، حج کی تلاش میں. آج تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں مسجد میں ہم دے دیتا. 50 سال میں اس کی خدمت کرتا رہا. اب اس کا انتقال ہو گیا، سانپ نے کاٹ لیا اسے، یا کوئی معاملہ ہوا، کوئی زہر، کوئی ایسی کوئی بیماری لگ گئی، وہ پادری جو ہے وہ مر گیا. جب مر گیا تو پورے گاؤں والے جمع ہوئے، بھائی یہ مولوی صاحب مر گئے، کیا کرنا، کیسے کرنا. سب اوپر چڑھے، سب دیکھا. تو سلمان فارسی جو ہے وہ خاص خادم تھے، بالکل خاص خادم کو سب پتا ہوتا ہے کہ پیر صاحب کیسے ہیں. آپ سمجھیے پیر صاحب کے معلوم ہوتی ہے کہ پیر صاحب کیسے ہیں. بیوی کو پتا ہوتا ہے شوہر کیسا ہے، اور شوہر کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی کیسی ہے، اس کو کیا جواب دے گی. اور بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ شوہر کیسا ہے، فجر کی نماز کہاں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اور کبھی دیر سے اٹھتا ہے کہ میری اڑنے لے کے پڑھ لیتا ہے. اور کہنے کا مطلب میرا گھر فجر کی نماز میں آتا ہی نہیں ہے، چلے بہت لگاتا ہے. جب وہاں سے آتا ہے تو وہ فجر کی نماز گھر پہ پڑھتا ہے. مطلب کبھی اتنا دیر سے اٹھتا ہے، گھڑی کی طرف دیکھتا رہتا ہے. 6 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے، ارے 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 اللہ کی بندی، ارے فلاں کی ماں، میری ٹوپی کہاں ہے، میری ٹوپی کہاں ہے، نہیں ملی تو میری اڑ دیتا ہے. بیوی کو معلوم ہے کہ کیسا ہے.
تو سلمان فارسی خاص خادم تھے ایک دم. تو لوگ آئے, لوگوں نے کہا بھی اس سے کیا کریں, تم خاص خادم بتاؤ, اور اکیلے 50 سال سے خدمت کی, چل رات دن کا تو پتا. تو سلمان فارسی نے کہہ دیا بھائی دیکھو یہ مولوی صاحب ٹھیک نہیں تھے. یہ سلمان فارسی نے اعلان کر دیا یہ مولوی صاحب ٹھیک نہیں. تو لوگوں نے کہا بھی کیوں ٹھیک نہیں تھے, مولوی صاحب تو ہمارے پیر تھے. یہ کہا کہ یہ مولوی صاحب حکومت کی خلاف ورزی بھی کرتے تھے, سماج کی بھی خلاف ورزی کرتے تھے, اور شریعت کی خلاف ورزی بھی کرتے تھے. یہ سلمان فارسی نے کہا کہ میں انتصار ہے جانتا ہوں, 50 سال میں نے خدمت کی ہے, 50 سال میں نے رزلٹ یہ نکالا ہے کہ یہ پیر صاحب ٹھیک نہیں تھی. اب گاؤں کے چودھری آ گئے, سب چودھری ہوتے ہیں نا, چودھری وہ آ گئے, پھر کیا ہے, یہ کہا آؤ میرے ساتھ. سلمان فارسی نے کہا آؤ میرے ساتھ. یہ کہہ کر اندر ایک کمرہ تھا, وہ کمرہ کھلوایا, اور کمرہ کھلوا کر سلمان فارسی نے یہ کہا کمرے میں لے گئے سلمان فارسی. یہ کہ یہ کمرے میں آ جاؤ اور کمرے میں دیکھو تمہارے پیر صاحب کیسے تھے. سب کو کمرے میں لے گئے سلمان فارسی. لوگوں نے کہا بھی کیا تمہیں کمرے میں کوئی دکھائی نہیں دیتا. یہ کہا کہ کباڑ تو کھولو. کباڑ کھولا تو اس میں پانی کے مٹکے تھے. پانی کے مٹکے, یہ تو پانی کا مٹکا آپ کھولو تو صحیح کیا ہے اس میں. تو انہوں نے پانی کا مٹکا کھول کر دیکھا تو اس میں درہم, دینار, اشرفیاں, ہیرے, جواہرات سب مٹکے بھرے ہوئے. پھر سلمان فارسی نے کہا کہ یہ تم لوگوں سے زکوٰۃ کے پیسے لیتا تھا, تم لوگوں سے صدقات کے پیسے لیتا تھا, اور تم لوگوں سے مال لے کر ایسا جمع کرتا تھا یہ پانی. اور میں اوپر رہتا تھا, کبھی نماز پڑھی, کبھی نہیں پڑھی, اور کبھی کبھار جو ہے لڑکی کا چکر بھی رہتا تھا. کہ سلمان فارسی نے سارا چکا کھول دیا کہ نہ شریعت تھی اس کے پاس, نہ طریقت تھی, نہ حکومت کا کوئی قانون تھا. گاؤں والے غصہ ہوئے, ہمارا پادری ایسا, یعنی ہمارا بڑا ایسا. تو سلمان فارسی کہتا ہے گاؤں والوں نے کہا کہ اب اس کو جلا دیں, ارے سارا مال ہم لے لیں, ہمارا مال ہم نے دیا ہے. تو سلمان فارسی نے کہا نہیں جلاؤ تو مت, لیکن میری درخواست یہ ہے کہ اسے دفن کر دو, اور زیادہ یہ آدمی ٹھیک نہیں تھا, اگر کوئی اپنا پیشوا بناؤ تو اچھا بناؤ. یہ سلمان فارسی نے کہا بھائی امام بناؤ تو اچھا بناؤ. ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ہلتے بلتے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو بھائی, ارے بتاؤ تو صحیح بجڑے والوں, تو بیماری ہے خدا نہ خاصا, ہلتا پڑتا ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر پکڑتے ہو, مشورہ کرتے ہو, لوگوں سے مشورہ کرتے ہو بھی بیماری ہے کون سا ڈاکٹر پکڑے. کوئی معاملہ ہے اچھا کرتے ہو, اچھا کرتے ہو, کہ ایسے بولتے ہو چل آ گیا کام کر لیتے ہو. مسئلہ پوچھنا ہے تو مفتی صاحب سے, آج تو تمہاری میٹنگ میں مفتی بہت پیدا ہو رہے ہیں ماشاء اللہ, خوشی ہوئی مجھے. جو دیکھو مفتی صاحب بہت اچھا رہبر ہے. پھر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ رہبر کون ہوتا ہے, جو آگے آگے بھاگے اسے رہبر نہیں کہتے. ہم لوگ جب داخل ہوتے ہیں شہر میں, رہبر ایک دم آگے آگے بھاگ رہا ہے, وہ رہبر نہیں ہے. رہبر وہ ہے جو پیچھے والے کو لے کے چلے, آگے چلے لیکن پیچھے میں دیکھے کار آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, موڑے کی طرح کھڑا رہے وہاں پر تاکہ وہ مڑ جائے ہمارے ساتھ. تو رہبر ایسا ہونا چاہیے. سلمان فارسی نے کہا کہ یہ رہبر ٹھیک نہیں تھا. گاؤں والوں نے جو ہے اس کا حساب کتاب کر لیا, وہ جو سما تھا اسے توڑ دیا, پیسے جو ہے وہ لے لیے, اور اس عام قبرستان میں دفن کر دیا. چلو یہ بلا ٹہلی مصیبت کی. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا, لیکن میں پھنس گیا.
میں کیوں پھنسا کہ میرا تو کھانا پینا اسی کے ساتھ تھا اور اچھی اچھی غذائیں آتی تھی اس کی وجہ سے، تو میں بھی خود موٹا ہو گیا تھا کھاتے کھاتے۔ اب مسئلہ یہ کہ وہ تو مر گیا، گاؤں والوں نے مل کر دیا، اب گاؤں والوں نے میرا تو کوئی بہت پوچھا ہی نہیں، ارے تو کہاں جائے گا؟ تو کچھ میں تو رستے پر آ گیا۔ تو میں نے اعلان کیا بھائی مجھے تو جو ہے اللہ تک پہنچنا ہے، اس کے نبی تک پہنچنا ہے، اور ایک نبی آنے والا ہے، میں نے ایسا سنا ہے، کوئی اگر مجھے کسی مولوی صاحب کا پتہ بتا دے تو میں وہاں جا کر خدمت کروں۔ تو انہوں نے اشارہ کیا ایک نوجوان خادم کی طرف، ایک نوجوان مولوی صاحب ان کی طرف، یہ تین پیر صاحب یہاں چلے جاؤ۔ میں گیا، اب وہ پیر صاحب بہت اچھے تھے، جوان لیکن بہت اچھے، وہ میرا بھی خیال کر رہے ہیں، اپنا بھی خیال کر رہے ہیں، اپنا کام خود کرتے تھے، میں خدمت کرنے کی کوئی نہ اپنا کام تم کرو، میرا کام میں کروں۔ روزانہ رات کو وہ تہجد میں کھڑے ہوتے، بہت دھیان سے سننا، میں بیان لمبا نہیں کروں گا، لیکن ہم ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنا دین بچاؤ۔ اور دین کیسے بچے گا؟ یہ کہا کہ آدمی اپنا مفتی صحیح کسی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے تو اچھی مفتی سے پوچھو، 10 مفتیوں سے پوچھے گا۔ ہمارے حرم شریف میں ہم بیٹھتے ہیں نا، مکہ مکرمہ میں اور یہ مسجد نبوی میں، تو لوگ آتے ہیں، لوگ آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب جو ہے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا آپ حاجی صاحب ہو کہ یہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا حج میں آئے ہیں۔ میں نے کہا ہم سے مت پوچھے، آپ جب سے پوچھ کر آئے ہو، میں 11واں ہوں، میں 11واں ہوں، ٹائم ضائع مت کرو۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا آپ 11ویں ہوں؟ میں نے کہا آپ نے کتنے سے پوچھا؟ فلاں سے پوچھا، فلاں سے پوچھا۔ تو میں نے کہا یہ آدمی آگے نہیں بڑھتا، اچھا ایک عالم پکڑ لو، فلاں ستون پر ایک عالم بیٹھے ہیں، کہیں مت جاؤ، ان سے پوچھ لو، سارے مسائل ان کو معلوم ہے، اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو یہ نمبر ہے، فلاں عالم کو پوچھ لو، وہ آپ کو صحیح رہنمائی کر لیں گے۔ تو سلمان فارسی کہتے تھے کہ یہ آدمی بہت اچھا روزانہ رات کو تہجد میں اٹھتا تھا، وہ تو اٹھتا نہیں تھا لیکن یہ اٹھتا، اور کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ اشعار پڑھتا، کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر اشعار پڑھتا، اور اشعار میں یہ پڑھتا کہ اللہ تیرا ایک نبی آنے والا ہے، قریب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی ہوئے، اللہ میرے ستاروں کا علم اس وقت موجود تھا، ستاروں کا علم، اور ہمارے شریف میں ستاروں کے علم اور پابندی لگا دی، لیکن اس وقت لوگ ستاروں کے علم سے اپنی چیزیں تخمین اندازے لگاتے تھے کہ ستارہ یہاں ہوگا تو نبی پیدا ہوگا، یہ ستارہ فلاں جگہ جائے گا تو فلاں نبی، یعنی اس قسم کی چیزیں ان کے یہاں چلتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو تورات، انجیل، زبور میں سب چیزیں مبشرات موجود تھے، تو وہ دعا مانگتا تھا، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی، فلو مد عمری الى عمره لكنت وزيرا له وابن عمي، وجاهدت بالسيف اعداءه وفرجت عن صدره كل غمي۔ شاہد سبا کے بھی اشعار ملتے ہیں اور اس کے بھی اشعار ملتے ہیں۔ کیا بولا؟ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی، میں نے احمد پر مسلمان، میں نے اسلام قبول کر لیا، محمد احمد کو میں نے اللہ کا نبی مان لیا، ابھی تو حضور پیدا بھی نہیں ہوئے، نبوت بھی نہیں ملی، ابھی تو سال باقی۔ وہی ہے جو بتوں کو ختم کرنے والے ہیں، وہی ہے جو باطل کو ختم کرنے والے ہیں۔ آگے کہتا روتا اس شعر پر، یہ اگلا شعر بھی اس پر روتا، فلو مد عمری الی عمره، فلو مد عمری الی عمره لکنت وزیرا له وابن عمی، میری عمر نے اگر وفاداری کی اور اس کی عمر تک میں اگر پہنچ گیا، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا،
تو میں اس کا غمخوار دوست بن جاؤں گا، اس کی مدد کروں گا، اس کا ساتھ دوں گا۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غم، تلوار سے اس دشمنوں کا مقابلہ کروں گا اور اس کو کوئی غم پہنچے گا تو غم دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میں نے ایک مرتبہ، سلمان فارسی کہتے تھے، میں نے ایک مرتبہ پادری صاحب سے پوچھ لیا کہ پادری صاحب یہ احمد کون ہے، یہ محمد کون ہے؟ تو پادری نے جب مارے، جا تیرا کام کر، تجھے کیا پتا کون ہے، بہت بڑا نبی ہے، جا اپنا کام کر۔ اب میں شاگرد، وہ استاد، میں نے بات مان لی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا بھی انتقال کا وقت قریب آیا، میں قریب بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ استاد صاحب، پیر صاحب، آپ دنیا سے جا رہے ہو اور میرا تو کافی عرصہ یہاں گزر گیا، اب ذرا مجھے خالی اتنا تو بتا دو کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میں کہاں جا کر پڑھاؤں گا، کہاں جاؤں مجھے ایڈریس؟ تو استاد کھلی اور کہا کہ لکھو ایڈریس، لکھو لکھو ایڈریس، لکھو ایڈریس لکھو، سب سے پہلے لکھو محمد احمد، یہ لکھو۔ لکھ لیا محمد احمد کہ یہ تمہیں ملیں گے حجاز میں، حجاز لکھو، حجاز لکھ دیا، اور ایسے گاؤں میں ملیں گے جہاں کھجوروں کے درخت بہت ہیں اور ان کی 3 نشانیاں ہیں، 3 نشانیاں بھی لکھ کے بیٹا، 3 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے مونڈے کے اوپر نبوت کی مہر ہے، اور یہ تجھے ملیں گے حجاز میں، اور یہ تجھے ملیں گے ایسی جگہ جہاں کھجوروں کے درخت ہیں۔ جب بھی تیری ملاقات ہو تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، ان کو ڈھونڈنا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا بس، اور جب تیری ملاقات ہو میرا سلام بھی پہنچا دینا۔ کہ پادری نے سلام کہا ہے آپ کو، یہ کہہ کر پادری جو ہے وہ رو دیا، یہ کہا کاش میری عمر وفا کرتی، میں وہ آتے، وہ آواز لگاتے، میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتا، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ سلمان فارسی نے سارا لکھ دیا، اب اس کا انتقال ہو گیا۔ اب گاؤں والے آئے، ارے بیٹا بتا یہ کیسا تھا، اچھا تھا یا گڑبڑ؟ سلمان فارسی نے کہا یہ تو بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا۔ تو پورے گاؤں والوں نے مل کر بہت اکرام کے ساتھ اسے دفن کیا۔ اب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ پھر سے بھی نیچے آ گیا، لیکن طلب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قصہ سلمان فارسی سناتے تھے، حضور ہچکیاں مار کر روتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں سے کہتے تھے کہ امہات المؤمنین سنو سلمان کا قصہ، تو مائیں بھی روتی تھی، سلمان فارسی بھی روتے تھے، مائیں بھی روتی تھی۔ بلکہ ایک مرتبہ تو جوش میں آ کر سلمان فارسی نے کہا حضرت میں نے طلب تک پہنچنے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے اور آپ تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے مجھے 20 مرتبہ خریدا ہے، 20 مرتبہ بیچا ہے، بکا ہوں، غلام ہے، غلام غلام غلام، ارے میں غلام نہیں ہوں شہزادوں، غلام غلام غلام، لیکن ہمت نہیں آ رہا۔ اب میں آ گیا نیچے دفن کر کے، میں نے اعلان کیا بھائی کوئی حجاز جانے والا ہو میں ساتھ چلوں گا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، ہم لوگ حجاز جا رہے ہیں، بھائی مجھے بھی لے چلو۔ اچھا ہمارے ساتھ چلنے کے لیے پیسہ لگے گا، اچھا پیسہ دے دوں گا بھائی، ٹکٹ کیا اپنی مٹھی پر بیٹھنا ہے، لیکن یہ کبھی وہ بعض لوگوں کی ہیرا پھیری کی عادت ہوتی ہے نا، پیسہ جمع کرنے کی کسی طریقے سے پیسہ ہے تو پیسہ لگے گا، اچھا پھر پیسہ لے لینا، کھانے کا بھی لگے گا، ٹھیک ہے بھی۔ اب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرا سفر شروع ہوا، وہ تو قافلہ تھا پورا،
عورتیں، بچے، بوڑھے. تو میں جب پیسے نکالوں تو وہ لوگ دیکھتے نہیں، کہہ رہے پیسے بہت ہے، مزے میں پیسے زیادہ نکالنے بھی نہیں چاہیے، جتنے ضرورت اتنا نکالے آئے. وہ دیکھتے تھے گھر اس کے پاس تو ہیرے بھی، ارے اس کے پاس تو اشرفیاں بھی ہے، اس کے پاس تو دینار بھی ہے. ان کے لیے بگڑی. تبوک پہنچا. جب تبوک پہنچا تو تبوک میں بھی کھجور کا درخت ہے. میں سمجھا کہ یہی ہے وہ جگہ جہاں پادری نے کہی گئی. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ابھی گاؤں میں کوئی محمد احمد نامی آدمی ہے؟ کیا کہا پھر سے کہو کہ محمد احمد نامی آدمی ہے یہاں گاؤں میں؟ نہیں یہاں کوئی نہیں. اچھا کہیں سنا ہے تم نے؟ ہم نے سنا بھی نہیں. میں سمجھ گیا کہ یہاں کوئی نہیں. پھر وہ جو قافلے والے تھے، میں رات کو سویا ہوا تھا، اچانک ان سب نے مل کر مجھے باندھ دیا اور باندھ کر میرا سارا سامان جو پیسے ویسے تھے وہ چوری کر لیا. اور مجھے باندھ کر جو ہے غلاموں کا جو بازار تھا وہاں لے گئے اور یہ کہا بھی ایرانی غلام ہے کون خریدے گا؟ کہ میرا بھاؤ تو اچھا لگنے لگا، خوبصورت تھا اور ماشاءاللہ کیا کرتا تھا، یہ ریٹ یہ ریٹ یہ ریٹ. وہ ریٹ کرتے کرتے جو ہے میں دکھا، جہاں دکھا تو جو کبھی دوسروں نے دیکھا کہ ارے یار اچھا ہے تو انہوں نے بولیاں لگائی. 1000 میں دکھا، دوسرا آیا بھی 1200 میں دوں گا مجھے دے دو. 1200 میں دکھا، تیسرا آیا 1500 میں. اس کو کہتے تھے کہ ابھی یہ کئی مرتبہ دکھا ہوں، لوگ مجھے بیچتے. اور میں لوگوں کو کہتا تھا بھائی دیکھو میں غلام نہیں ہوں، میں تو شہزادہ ہوں، مالدار کا بیٹا ہوں، لیکن مجھے تو اللہ رسول تک پہنچنا ہے. یہ اللہ کچھ بھی نہیں. وہ جو لوگ تھے نا قافلے والے، انہوں نے ایسا ایگریمنٹ بنایا تھا کہ جس کے پاس بھی جائے گا وہ یہ کہے گا کہ میں غلام نہیں ہوں، شہزادہ ہوں. تو وہ کہتے تھے کہ وہ تو تیرا ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے تو یہ بولے گا. سلمان کہتے تھے کہ میں اور پھنسا. بات تو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی کہ میں اور پھنسا. وہ انہوں نے ایسا ایگریمنٹ بنا دیا تھا جس کے پاس اب جس کے پاس جاتا تو میں کہتا بھی میں غلام نہیں ہوں، تو لکھا ہوا ایگریمنٹ تو بولے گا ایسا. آخر میں پھر میں نے کہنے بھی چھوڑ دیا بھائی اللہ کے حوالے. چلتے چلتے تبوک میں کام کرنے لگا. اب جب تبوک میں کام کرنے لگا تو خیبر سے یہودی آئے اپنے کسی کام سے. خیبر یہودیوں کا مرکز تھا. وہ یہودی آئے تو ان یہودیوں نے کہا بھی غلام اچھا ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں، بہت اچھا. اب انہوں نے خریدا، پھر انہوں نے بھی میرا بھاؤ لگا کر آپس میں بتائیں نا، وہ کوئی چیز کا بھاؤ لگاتے ہیں نا، خراج بلاتے ہیں کہ بھی چلو اس کا اتنا، وہ اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا. تو مجھے یہودی خرید کر خیبر لے گئے. خیبر پہنچے تو وہاں کھجور کے طرف میں نے چپکے سے کسی سے کہا پھر یہاں محمد احمد نامی کوئی آدمی ہے؟ نہ کوئی نہیں ہے. اگر تم نے سنا ہے نام؟ کیونکہ نام بھی نہیں سنا یہاں پر، ہم نہیں جانتے. لیکن خیبر پہنچ کر کھجور کے درخت پر میں چڑھتا اور مدینہ منورہ کی طرف میں ایسے ہی رخ کر کے بیٹھتا تو مدینہ منورہ سے جو ہوائیں آتی ان ہواؤں میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس ہوتی. کہ مانو نہ مانو منزل میرے قریب ہے، میں دور نہیں ہوں، کہ منزل میرے قریب ہے. کہاں ہے یہ پتہ نہیں ہے لیکن قریب آیا ہوں. اب اتفاق ایسا ہوا کہ بنو قریظہ یہ بھی یہودی تھے مدینہ کے. یہ بنو قریظہ آ گئے یہاں خیبر اپنے کسی کام سے. کہ یہودیوں کا ایک جتھا مدینہ میں رہتا تھا، ایک جتھا خیبر میں رہتا تھا. وہ اپنے کسی کام سے آئے تو انہوں نے دیکھا تو ارے یہ غلام تو بہت اچھا ہے، ارے ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں. ہاں بھائی ٹھیک ہے. اب میرا بھاؤ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا، تبوک سے دکھتا ہوا چلا ہوں. اس نے خریدا، اس سے بیچا، اس نے خریدا، اس سے بیچا، ایسا. اب یہ مدینہ کی یہودی مجھے لے کر چلے مدینہ کی طرف. مدینہ منورہ کے بارڈر میں جب میں داخل ہوا اور میں نے مدینہ منورہ کے کھجور دیکھے، کھجور کے درخت. مدینہ منورہ میں نے احد پہاڑ دیکھا، میں نے مدینہ منورہ کی زمین دیکھی، مدینہ منورہ کی خالی نظر ڈالی.
تو مجھے کھجور کے درخت کے پتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ٹپکتے ہوئے محسوس ہوتا تھا، اور میں دل میں کہتا تھا کہ مانو یہی وہ منزل ہے جس منزل پر مجھے آنا ہے۔ اب باب الاعمالی ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں، آج کل ہمارا مکان بھی وہی مدینہ منورہ میں، ہمارا مرکز بھی وہی ہوتا تھا باب الاعمالی۔ تو وہاں ایک بہت بڑا یہودی رہتا تھا، بہت بڑا مالدار، اس نے مجھے خرید لیا۔ عبداللہ کے سلام کا ایک دوست وہاں سے مسجد نبوی خرید، اور اس سے خرید کر میرے ڈیوٹی لگا جی کہ بھی باندیاں ہیں، یہ غلام ہے، سب کو کھجوریں دینا، بازار میں جائیں گے یہ لوگ بیچیں گے، جو بھی ذمہ داری تھی۔ میں بن گیا مینیجر، مدیر، مینیجر سلمان فارسی۔ اب وہ باندیاں 400 باندیاں، 800 غلام، وہ سب جتھا آتا میرے پاس، بہت بڑا باغ تھا، زمیندار تھا۔ اب کام مجھے تقسیم کرنے، تو سب کو قریب کر کے میں کہتا کہ بھائی اب میں تمہارا مینیجر ہوں، مجھے سب سے پہلے یہ خبر کرو کہ یہاں یہ گاؤں میں کوئی محمد احمد نامی آدمی ہے؟ تو باندیا بولی، وہ بولی کہ ہمارے گاؤں میں کوئی محمد احمد آدمی ہے تو نہیں، لیکن سن رہے ہیں، کل آئے، پرسوں آئے، ترسوں آئے، یہ خبریں ہمارے گاؤں میں گشت کر رہی ہیں کہ سن رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ تو سلمان فارسی نے کہا بس تمہاری ڈیوٹی اتنی ہے کہ مجھے رات کو حساب دینا جو بھی کھجوروں کا ہے، اور روزانہ بازار میں جاؤ تو لوگوں سے پوچھنا اور خبر لا کر مجھے دینا کہ محمد احمد نامی آدمی کہاں ہے، کب پہنچیں گے۔ یہ طلب ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں روزانہ رات کو میں حساب لیتا کھجوروں کا، دودھ کا، میں پوچھتا بھی ہوں محمد احمد نامی آدمی کے بارے میں۔ بولا کہ یہ خبر آج ہمارے ابا کہہ رہے تھے، میرا بھائی کہہ رہا تھا، میرے ماں کہہ رہی تھی کہ مکہ سے نکل گئے ہیں، وہ مکہ سے نکل گئے ہیں۔ یہ بات تو پکی ہے کہ مکہ سے نکل گئے ہیں، شاید سوالوں نے خبر کی۔ اچھا بھی جب مزید یہاں تمہارے گاؤں میں آ جاؤ تو مجھے خبر کرنا۔ اب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ظہر کے وقت میں 12 بجے کا 11 ساڑھے 11 بجے کا وقت ہوگا، میں کھجور کے درخت کے اوپر اپنا کچھ کام کر رہا تھا، نیچے میرا سیٹ اپنے چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اچانک جو ہے وہ سیٹ کا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی، وہ بھی یہودی تھا، وہ بھاگا بھاگا آیا، بھائی کچھ سنا تم نے؟ میں اوپر ہوں، سن رہا ہوں، دونوں باتیں کر رہے، بھائی کچھ سنا نا؟ ارے قبا میں تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ یہ کہہ کر وہ سیٹ جو ہے میرا وہ بیٹھا، کیا ہوا قبا میں؟ یوں کہا قبا میں ایک آدمی آیا ہے، وہ اپنا نام بتاتا ہے محمد احمد، اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا وزیر بھی ہے، اس کا نام ابو بکر ہے، اور قبا میں تو دھمال ہے، مرد، عورتیں، بچے۔ ارے بھائی کیا بتاؤں، ہمارے یہودی نصارہ بھی وہاں گھیرے ہوئے۔ یہ دونوں نے باتیں، اب دونوں نے باتیں کہ میں نے سنی محمد احمد، میں بھی انتظار میں تھا، تو میں خوشی کے مارے رونے لگا اوپر کہ مجنون کا خواب پورا ہو گیا، مجنون کا خواب پورا ہو گیا، مجنون کا خواب پورا ہو گیا۔ اب وہ اس کا جو میرا سیٹ کا بھائی تھا وہ ذرا ایڑا ٹیڑا تھا، ایڑا ٹیڑا سمجھے نا بھائی، دماغ کا تھوڑا ٹھیک نہیں تھا، وہ ایڑا ٹیڑا فتنے کرانے والا، بات لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہی فتنے کی ہوئی، یعنی جن کی عادت ہی فتنے کی ہوتی اور کچھ نہیں، تو ایڑا ٹیڑا تھا۔ میں نے کہا میں اگر اس کی موجودگی میں اتروں گا تو معاملہ بگڑے گا، وہ چلا جائے پھر میں سیٹ سے پوچھوں۔ اب وہ جب چلا گیا سیٹ پھر سے لیٹ گیا، میں آہستہ سے اترا، سیٹ کے پاس جا کے بیٹھ گیا، تھوڑا پاؤں دبانے لگا، اور میں کہنے لگا سیٹ صاحب وہ تمہارے بھائی کچھ بات کر رہے کہ قبا، محمد احمد، یہ کچھ بات کر رہے ہیں، کیا ہے یہ چیز ہے کیا؟
تو سیٹ غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کر مجھے ایک تھپڑ مارا اور یوں کہا جا تو اپنا کام کر، تو غلام آدمی ہماری پرائیویٹ باتیں کیوں سنتا ہے، اپنا کام کر۔ خیر میری تو ڈیوٹی اس باغ میں تھی، وہی باغ میں میرا مکان تھا، کھجوریں میرے پاس تھی، قبا کا نام میں نے سن لیا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے، سناٹا چھا گیا، تو میں نے کچھ کھجوریں لی راتوں رات اور کھجوریں لے کر میں سیدھا پیدل قبا گیا۔ 4-5 کلومیٹر بابو راوالی سے قبا، اور اس وقت میں جانا مدینہ منورہ میں جنات بہت ہوتے ہیں، مدینہ منورہ میں وبائیں بہت اترتی، بلائیں مصیبتیں، جنات، سانپ، بچھو، یہ گھڑ تھا گھڑ۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، بیماری آتی تھی، گردن توڑ بخار وہاں بہت ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں ڈینگو ہوتا ہے نا، اس قسم کا بخار وہاں بہت ہوتا تھا۔ تو لمبی حدیث ہے، آپ لوگ تو مفتیان کرام علماء سب معلوم ہے آپ کو، لیکن سارا سبق تو کیسے پڑھا ہوں تھوڑے وقت میں۔ تو حضور نے دعائیں مانگی کہ اللہ میرے شہر کو تو ان چیزوں سے پاک کر دے، کہ میرے شہر سے بخار کو دور کر، میرے شہر سے بیماریوں کو دور کر۔ حضور نے فرمایا کہ بخار جو ہے بڑھیا کی شکل میں جوفا چلا گیا، اب قیامت تک مدینہ میں عام بلائیں نہیں آئیں گی، چھوٹے موٹے بخار وغیرہ تو رہیں گے، لیکن ایک بلا اور مصیبتیں جو آتی ہیں جس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم ختم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوگا، اللہ نے حفاظت کری۔ سلمان فارسی راتوں رات نکلے، قبا گئے، قبا جا کر لوگوں سے کہا بھائی یہاں محمد احمد نامی کوئی آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں، کہاں ہے؟ یہ کمرے میں، میں جا سکتا ہوں؟ ہاں ہاں۔ میں گیا تو وہاں حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے، صہیب رومی بیٹھے ہوئے، عمار ابن یاسر بیٹھے ہوئے۔ سب سے پہلی مسجد ہمارے شریعت میں حضرت عمار ابن یاسر نے بنائی ہے، سب سے پہلی مسجد ہمارے شہر میں بنانے والے عمار ابن یاسر ہیں۔ وہی قبا میں ہی مشورہ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ تمہیں حضور کو بلایا، اور حضور کو بلایا ان کو ٹھہرانے کا تو اس میں انتظام کیا نہیں، چلو میرے ساتھ۔ صبح چلے اور شام ہوتے ہوتے مسجد تیار ہو گئی، پہاڑ سے پتھر لے آئے اور شام ہوتے ہوتے مسجد بنائی، یہ عمار ابن یاسر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی داخل ہو گیا۔ جب میں داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، کچھ پوچھا نہیں، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، جیسا آدمی پوچھتا ہے۔ ابوبکر اٹھ کے چلے گئے، عمار ابن یاسر بھی چلے گئے، شعیب رومی بھی چلے گئے، سب چلے گئے۔ اب کمرے میں میرے اور حضور کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا پھر کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا محمد، نبی نہیں کہا، میں نے کہا محمد میں جو ہے ایران کا رہنے والا ہوں اور یہاں ملازمت میری ڈیوٹی ہے، نوکری کر رہا ہوں یہاں مدینہ میں۔ اچھا، آپ نے اس کا کوئی جواب دیا نہیں۔ پھر میں نے کھجوریں نکالی، میں نے کہا محمد یہ تھوڑی سی کھجوریں لایا، وہ صدقے کی ہیں، آپ قبول فرما لیں۔ تو آپ نے کہا بھی میں اللہ کا نبی ہوں، میں صدقے کا مال نہیں کھاتا ہوں۔ تو مجھے وہ پیر صاحب کی نشانی یاد آ گئی، پیر صاحب نے کہا تھا صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں۔ تو میں نے فوراً باہر جا کر جو ہے وہ کھجوریں تقسیم کر دی اور دل میں آ گیا کہ ایک نشانی تو ہو گئی۔ اب کتنی باتیں ہے بھائی؟ اب میں نے لکھا کیا آج کہاں پروگرام ہے، کل کہاں پروگرام ہے، تو باندھیوں کو پوچھتا رہا بھائی آج حضرت کا کہاں پروگرام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کہاں ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو باب الاوالی سے یعنی میرے باغ سے بالکل قریب آ گئے ہیں، اب وہی بنساری کے مکان پر آ گئے۔ اچھا یہ کہ بالکل قریب، آج رات کو جاؤں گا۔ دوسری مرتبہ رات کو پھر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تنہا، جا کر بیٹھ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ کہو گے؟ یہ کہا حضرت جی میں جو ہے یہ تھوڑی سی کھجوریں لایا ہوں ہدیے کی، آپ قبول فرما لیں۔
صاحب نے وہ کھجوریں لی اور کھجوریں لے کر ہاتھ میں جیسے الٹ پلٹ کرتے کھجوریں لے کر جو الٹ پلٹ اور کہنے لگے ہاں میں اللہ کے نبی ہوں ہدیہ قبول کرتا ہوں. یہ کہہ کر کھجوریں رکھ. میں نے کہا لو بھائی دو علامتیں بھی ہو گئی. اب کتنے رہ گئی بھائی؟ ایک. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ تو رات کو میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا یار دن میں بھی جا کے ملنا چاہیے. دن میں اب دن میں کیسے جاؤں؟ دن میں تو وہ رہتا ہے یہودی, وہ تو باغ میں رہتا ہے نا, وہ دیکھے تو رات کو تو سو جاتا ہے تو نکل جاتا ہوں, لیکن دن میں کیسے جاؤں؟ تو ایک مرتبہ میں کھجور کی طرف کیول چڑھا ہوا اور میں نے بکری کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری میں آئے ہوئے ہیں اور صحابہ بھی ہیں, اور کس صحابی کا انتقال ہوا ہے دفنانے کی تیاری میں. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یار بکری تو بالکل طریقہ ابو العوالی سے لگا ہوا ہے. اوہو, اب میں نے وہ سیٹ کی انکوائری کی, پہلے وہ بتا وہ ہے کہاں جگہ, اس لیے وہ مجھے دیکھے گا تو مارے گا, میں تو غلط آدمی. تو مانجیے سے پوچھا کہ سیٹ صاحب کہاں ہے؟ یہ کہا سیٹ صاحب کی طبیعت خراب ہوئی ہے, وہ آج آئے ہی نہیں. چلو مصیبت سے اب وہ تو آیا ہی نہیں, اس کی جگہ بھی خالی سب کچھ. میں جو ہے فوراً دوپہر کے وقت میں سلمان فارسی کہتے تھے گرمی کے زمانے سے خوب لوئیں چل رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باریک یمنی ململ کا کپڑا پہنے ہوئے تھے باریک, اور ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. کچھ صحابہ قبر کھودنے کی تیاری کر رہے تھے, جنازہ موجود تھا. تو میں جو ہے نکلا باب العوالی سے بکری بالکل لگا ہوا, یعنی جوان آدمی تو 5 منٹ میں گھر کر کے پہنچ جاتے, ابھی تو جوان تھے ماشاء اللہ. تو فوراً جو ہے میں بکری میں پہنچ گیا. میں بکری میں جو داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو باریک ململہ کا کپڑا پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف فرما ہے, سامنے صحابہ ہیں. تو میں صحابہ کے پیچھے بیٹھ گیا. اب صحابہ کے پیچھے بیٹھا, حضور نے خالی مجھے داخل ہوتے ہوئے دیکھا, پوچھا کچھ نہیں, سلمان یہاں آ جاؤ یہ کرو, کچھ نہیں, خالی دیکھا. لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے ایک چیز دیکھی کہ لوئیں خوب چلتی ہیں, ہوائیں تیز چلتی ہیں, کبھی کبھی دوپہر کے وقت میں گرمی میں ہوائیں خوب تیز چلتی ہیں. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ آپ کا قمیص مبارک جو ہے پیچھے سے اونچا ہوتا تھا, اڑتا تھا. تو میرے دل میں بات آئی کہ یا لیت لو تجلس خلف محمد, کہ کاش کہ سلمان تو اگر جو ہے یہاں بیٹھنے کے بجائے اگر حضور کے پیچھے جا کے بیٹھ جائے اور ہوا کا انتظار کر, ہوا جب تیز چلے گی اور پیروں اور قمیص جو ہے وہ اڑے گا تو نیچے سے مہر نبوت سے دیکھ لینا, اس سے نشانیاں ہو جائیں گی. یہ میرے دل میں بات ہے. حکم تو میں کھڑا ہوا, سمجھ تو میں چلا. جو میں کھڑا ہوا اور میں چلا تو صحابہ مجھے دیکھنے لگے. ظاہری بات ہے کہ مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں, کوئی اٹھے گا تو لوگ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے, کوئی جائے گا تو لوگ دیکھیں گے. اب وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی. فقم تو ثم مشیت تو میں کھڑا ہوا, میں چلا. جب میں چلا تو صحابہ دیکھنے لگے. اور مزے کی بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسلسل مجھے دیکھتے ہیں. میں پانی سے کھڑا ہوا اور چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دیکھنے لگے. یعنی جو میں چل رہا تھا حضور کی نظر میں میرے ساتھ چل رہی ہے. ایک طرح کے دیکھ کر آدمی نگاہ نکل لیتا ہے, یہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طریقے پر دیکھ رہے. یہاں تک کہ میں پیچھے آ کے بیٹھ گیا. جب پیچھے آ کے بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہو گئے اور ایک جملہ کہا. یہ کہا کہ ہے میرے بھائی رأیت علامتین ترید الثالث لا تنتظر الہوا فرفع قمیصہ. کہ سلمان تو نے 2 علامتیں دیکھ لی ہیں, تیسری دیکھنے کے لیے تو آیا ہے, ہوا کا انتظار مت کر. یہ کہہ کر حضور نے اپنا قمیص خود اوپر کیا کہ ہوا کا انتظار مت کر. حضور نے خود اپنا قمیص اوپر کیا. جہاں حضور نے اپنا قمیص اوپر کیا اور کہا کہ یہ بھی دیکھ لے, تو میں نے مہر نبوت کو بوسہ کیا.
اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. اب اللہ کے سچے نہیں. کہاں سے چلا تھا, کہاں پہنچا, کہاں اللہ نے ہدایت. یہ تاریخ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی اللہ کا یا سلمان, سلمان تیرے لیے خوشخبری ہے, ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیک. اے سلمان تیرے لیے خوشخبری ہے, لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تیرے مشتاق. کہاں سے چلا تھا؟ ایران سے. اور چلتے چلتے مدینہ میں آ کے مسلمان ہو گئے, بن گئے رضی اللہ تعالی. سلمان منا علی البیت. خندق کا قصہ ہوا تو ان کے مشورے سے خندق کھولی گئی. انہوں نے کہا حضرت یہ مشورہ خندق کا کافی دنوں تک چلا, خندق کا بھی کیا کرنا. مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے ایک لاسٹ پلاننگ کی تھی. بازار جیسے سب ہو گیا, انہوں نے کہا بس اب ایسا دھوکہ لگاؤ اور ایسا مار مارو کہ مسلمان ختم ہو جائے, مسلمان کو ختم کرو. تو انہوں نے کہا وہاں گھر پہ جا کے مارو ان کو. بہت لمبا قصہ ہے, میں اس کو تو پورا نہیں کروں گا ابھی. تو وہ جب خندق کے جو مشورے ہونے لگے اور بہت مشورے ہوئے, ایک دن میں فیصلہ نہیں ہوا خندق کا. بخاری دیکھو, مسلم دیکھو, ترمذی دیکھو, تو پتہ چلے گا کتنے دن مشورے ہوئے خندق کے بارے میں. یہودیوں سے مشورہ کرتے تھے حضور, یہودیوں سے جا کر کہتے تھے بھائی دیکھو تم تو ہمارے گاؤں کے ہو, یہودیوں تم ہمارے گاؤں کے ہو, مدینہ کے مشرکین تم ہمارے گاؤں کے ہو. ہم تو سب ایک ہی گاؤں کے ہیں نا. یہ مشرکین مکہ آ رہے ہیں تو تم ان کا ساتھ مت دینا, ہمارا ساتھ دینا. ہمیں ایک گاؤں میں رہنا ہے, اور اگر تم نے ان کا ساتھ دیا تو تمہارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا. لمبی تفصیل ہے, کبھی انشاءاللہ یاد رہے گا تو کبھی دوسری مرتبہ آؤں گا تو سناؤں گا انشاءاللہ. تو سلمان فارسی مشورے میں تھے. سلمان فارسی نے کہا کہ حضرت یہ سارے مشورے ہو گئے, اب آپ تو مجھے خالی اختیار دے دیں, میں ایران کے رہنے والا ہوں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہ دشمن کے مقابلے کی تصویر ہے, ہم لوگ خندقیں کھودتے ہیں. آپ مجھے اجازت دے دو. آپ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم خندق کھودو. اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمان کامیاب ہو گئے. اب جب مسلمان کامیاب ہوئے تو اب وہ وٹ چاہیے نا, وٹ سمجھے نا. مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان تو ہمارا ہے, انصار کہنے لگے سلمان ہمارا, تاکہ مہاجرین کا ایک نام ہو جائے گا انصار کا. آپ نے فرمایا مہاجرین سلمان تمہارا نہیں, انصار سلمان تمہارا نہیں, سلمان تو میرے خاندان کا ہے. یہ آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. یہ فضائل ملی. جنگلی جانوروں کے نام خط لکھتے تھے سلمان فارسی. اب ذہن میں سارے قصے آ رہے ہیں کہ جب تھک جاتے تھے تو جانوروں کو کہتے تھے خبردار رات کے گاؤں میں آنے کی اجازت نہیں ہے, کوئی آئے گا تو میں اس کا قصاص لوں گا. تو جانور بھی ان کی باتوں کا احترام کرتا تھا. لاشیں ملتی تھی رات کے وقت میں گاؤں میں, کسی جگہ آپ کو لاشیں ملتی تھی کہ بھائی شیر آ کے کھا گیا تھا. سلمان فارسی نے سب جگہ اعلان کروا دیا کہ میں گورنر ہوں یہاں کا, کسی جانور کو آنے کی اجازت نہیں ہے, اگر آئے گا میں قصاص لوں گا. ایک لاش نہیں ملی, سب گاؤں والے محفوظ. اس لیے 3 باتیں میں نے کہی تھی, 7.25 ہو گئے. اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بن گئے. وہ شیر کہتا تھا جانا مت وہاں جائیو مت, وہاں جائیو مت. پھر ٹیڑھا تھا تو وہاں جائیو مت, تم میرے ماتحت میں ہو, وہاں جائیو مت. وردے کروں گا, وردے کروں گا, وردے کروں گا. سلمان فارسی جو ہے رات کو چپکے سے آ جاتے تھے, کبھی دن میں آ جاتے تھے, جیسا موقع ملتا ہے. لیکن بقی تو یہ آواز سے مسجد نبی قریب ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا سلمان ابھی تو غلامی میں ہو؟ ہاں حضرت. مکاتب یعنی تھوڑا پیسہ دے کر آزادی لے لو.
تو سلمان فارسی نے کہا کہ حضرت میرا سیٹیا جو ہے وہ جو ہے بہت اجمل مٹو جیسا ہے، وہ ماننے کا نہیں، اب بات تو کرو۔ اچھا حضرت چل بات کرتا ہوں۔ سلمان فارسی کہا بھی دیکھو سیٹھ صاحب میں غلام تو ہوں نہیں، مجبوراً غلام بنا ہوں، میں تو شہزادہ ہوں۔ تو وہ سیٹھ غصہ ہو گیا، اب ایگریمنٹ میں یہی لکھا ہے، پھر تو ایسا بولے گا۔ اچھا چھوڑ دو سیٹھ صاحب ایگریمنٹ کی بات، آپ ایک کام کرو، مجھ سے پیسہ ویسا لے لو اور مجھے آزاد کر دو۔ سیٹھ نے کہا نا تیرے جیسا غلام کہاں ملے گا، اتنا سارا سنبھال رہا ہے تو۔ یہ کہا بھی اچھا میں بھی تو کچھ شادی بازی کر لوں، میں بھی تو کچھ اپنا کماؤں، مجھے آپ آزاد کر دو۔ تو سیٹھ نے کہا کہ اچھا آزاد کروں گا اس شرط پر کہ 40 اوقیہ سونا مجھے لا کر دو۔ 40 اوقیہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، کہاں سے آئے غریب آدمی 40 اوقیہ سونا، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ میری زمین ہے وہاں کھجوروں کے درخت لگانے ہیں، آپ تم جو بیج ڈالو اور وہ کھجور کا درخت بڑا ہو جاوے اور اس میں کھجوریں آ جاوے اور ایک ایک درخت کی کھجوریں میں کھا لوں، یہ جو شرطیں ہوں تو میں جو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یعنی شرطیں اس نے ایسے لگائی جو ہائیلی امپاسبل، ناممکن، جو ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سنا جی سلمان فارسی نے، حضرت یہ شرط لگائیے، آپ نے فرمایا قبول کر لو۔ تو سلمان فارسی نے کہا کہ حضرت 40 اوقیہ سونا اور 300 درخت، یعنی ایک درخت لگانا مشکل ہے، پھر اس کی کھجوریں آ جائیں تو یہ آپ نے فرمایا تو قبول تو کر لو، اوکے بول دو اوکے۔ آپ سمجھ لو اوکے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا کہ ڈن کر لو اوکے۔ وہ جا کر اس نے انہوں نے کہہ دیا دوسرے دن ٹھیک ہے۔ اب سلمان فارسی آتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور بھی خاموش، سلمان فارسی بھی خاموش، وہی بیچارے غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ 40 اوقیہ لا کے دیں گے اور وہ کھجور کا درخت لگائیں گے، جب وہ کھجوریں آئیں گی تب ان کو چھٹی ملے گی۔ ایک دن آئے اور سلمان فارسی بیٹھ کر وہ حضور کی مجلس میں جانے لگے تو حضور نے فرمایا ارے سلمان سلمان سلمان، وہ جاؤ عائشہ کے پاس جاؤ، عائشہ کے پاس جاؤ، عائشہ کے پاس جاؤ، سونا آیا ہے، عائشہ کے پاس جاؤ، اس کو کہو سونا دو۔ ادھر پردے کے پیچھے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ سونا جو آیا ہے سونا دو۔ تو عائشہ نے باندھی سے کہلوا ہے بڑی رات سے کہ بھائی کہو یہ سونا تو میری کان کی بالیوں کے لیے، یعنی میرا ہے، میرے بالیوں کے لیے، کان کی بالیاں، اور کان کی بالیوں میں سونا کتنا آتا ہے؟ 40 روپے تھوڑی آتا ہے، تو بہت مختصر ہوتا ہے۔ تو سلمان فارسی نے آ کر کہا کہ ماں نے جواب دیا یہ تو کان کی بالیوں کی، نانا دے تو بس اللہ دوسرا دے گا۔ سلمان فارسی گئے، امی جان حضور فرما رہے ہیں کہ بس دے دو اللہ دوسرا دے گا۔ تو ماں ایسا نے پردے کے پیچھے بھی یوں پھینکا غصے میں، سمجھ ایک تو ایک لو یہ اور ایک ایک لو، سمجھ گئے؟ یہ پردے کے پیچھے یوں پھینکا لو۔ سلمان بھائی اچھا سلمان فارسی سمجھ رہے تھے کبھی بہت زیادہ ہوگا، آپ یہ تو ان کی انگلی میں آ جا رہے ہیں، نہیں بات لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو حضور نے فرمایا جاؤ یہ جا کے دے دو تمہارے سیٹ۔ سلمان فارسی کھڑے رہے، حضرت 40 اوقیہ 40 اوقیہ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں نے سن لیا 40 اوقیہ، تو جا دیا۔ اب سلمان فارسی وہی سونا لے کر گئے اور وہ ترازو لایا، ان کا سے تولا تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ٹھیک 40 اوقیہ تھا، ٹھیک 40 اوقیہ۔ یہ پورا قصہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھ دیا ہے، پورے حوالے کے ساتھ، اوپر کے حوالے۔ بکھرے موتی بات کل کی لیکن اوپر کے حوالے جو ہوں گے وہی معتبر ہوں گے، نہیں بکھرے موتی کا حوالہ تو معتبر ہوگا نہیں۔ اب ایک شرط تو ہو گئی، دوسری شرط باقی ہے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، بھائی ایک شرط تو ہو گئی، پوچھا کیا ہوا سلمان، کیونکہ حضرت 40 روپیہ تھا، چل ایک بات تو ہو گئی، دوسری بات نہیں ہے۔ اب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی وقت جمع کر کے کہا بھئی یہ غلام آدمی ہے، اس کی مدد کرو۔ تو کوئی 1 پودا لایا، کوئی 2 پودے لایا، کوئی 3 پودے لایا، کوئی 4 پودے لایا، اور کہا کہ چلو زمین پر، زمین کو سارے صحابہ گئے، ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے، عبداللہ بن مسعود بھی گئے، سلمان فارسی بھی سب۔ سلمان فارسی کہتے تھے میں گھڑا کھودتا گیا، ابو بکر ایک پودا اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پودا لگاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے۔ 300 پودے لگائے، 300 پودے لگائے تو جلدی جلدی وہ کھجور کے درخت بڑے ہوتے ہیں، کھجوریں آئی، تو میں نے نمبر ڈال دیے 1 2 3 4 5 6۔ اب میں سیٹ کو جا کر کہتا ہے یہ 1 نمبر کے کھجور کی طرف لے کھا لے بھائی، یہ 2 نمبر کی، تو کہتا نا کیسے ہو گیا؟ اب وہ کہتا ہے کہ نا نہیں ہو گیا، آ کے دیکھوں گا باغ میں۔ اچھا بھائی آ کے دیکھ لے، وہ دیکھا تو کھجور کے درخت تیار تھے۔ اب سلمان فارسی میں پریشانی کہ حضرت آپ پودے لگا رہے ہو تو یہ کب اگیں گے؟ تو آپ نے جو ہے ہدایتاً جواب دیا، سلمان جو اللہ معمولی سونے کے وزن کو 40 روپیہ بنا سکتا ہے وہی اللہ کھجور کے درخت کو بھی جلدی اگا دے سکتا ہے۔ اب وہ کھجور کے درخت تیار ہو گئے، 1 2 3 ہو۔ سیٹ نے آگے دیکھا تو سیٹ نے کہا یہ تو جادو ہے۔ آج کل آدمی جہاں پھنستا ہے تو جادو کا نام لے آتا ہے، سب جادو ہے، یہ تو جادو ہے، سلمان فارسی کا جادو نہیں ہے۔ آپ دیکھ لائن سے لگے ہوئے ہیں سب لائن سے۔ تب سلمان فارسی آزاد ہوئے، اور جب آزاد ہوئے اسی وقت انہیں خندق کی کہانیاں کی۔ حالانکہ سلمان فارسی بدری نہیں ہے، بدری کی لڑائی ہوئی مدینہ میں تھے، سلمان فارسی احد میں بھی شریک نہیں ہو سکے۔ سلمان فارسی کہتے تھے میرے سامنے احد کی چلی تھی، میں دیکھتا رہتا تھا، مجبور تھا، نہیں جا سکتا، غلام تھا۔ اس لیے احد میں جو شریک ہوئے ہیں اس میں سلمان فارسی کا نام نہیں ملے گا، بدر میں جو شریک ہوئے ہیں اس میں سلمان فارسی کا نام نہیں ملے گا۔ وہ بولنے میں سنتا تھا تشکیل ہو رہی ہے، یہ ہو رہا تشکیل ہو رہی ہے، کہ چلے میں جانا ہے، جیسے ہماری تشکیل ہوتی ہے جمنا پار جانا ہے، یہ تشکیل ہو رہی ہے، تو سب تشکیل ہوتی تھی، بدر چلنا ہے، بدر وہ چلنا ہے احد، لیکن میں نہیں جا سکا۔ بڑے بڑے مارکے ہوتے گئے، حضور کے سفر ہوتے گئے، میں نہیں جا سکا۔ خندق کے وقت میں جب میں آزاد ہو کر آ گیا، اب جو کھل کر میں نے اپنی رائے دی شروع کر دی، کھل کر۔ تو تنہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بیٹھ جاتا تھا، تنہائی میں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہوئے، کوئی نہیں، پہلے تو شرک کی حالت میں ملا، ابھی اسلام کی حالت میں اکیلے بیٹھے ہوئے، کوئی نہیں۔ جب میں گیا تو حضور نے میرا اکرام یہ کیا کہ حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تکیہ، تو حضور نے تکیہ مجھے دیا، لو سلمان ٹیک لگا کے بیٹھے۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت یہ کمرے میں تو میں اکیلا ہوں، میں جیسے تیسے بیٹھ جاؤں گا، آپ کی صحبت، آپ کی معیت مل جائے میرے لیے تو یہی غنیمت ہے، آپ بس آپ ٹیک لگا کے بیٹھیے۔ تو حضور نے اس کو یہ حدیث بیان فرمائی، سلمان یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے اگر مہمان کسی میزبان کے یہاں جائے اور میزبان خالی اس کا اتنا اکرام کرے کہ اسے تکیہ دے دے، اس تکیہ دینے پر اللہ میزبان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث اس وقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی لمبا قصہ ہے سلمان فارسی کے، کبھی کسی اور کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ ارے بجڑا والوں کہو تو صحیح انشاءاللہ۔ ہمارے ابا تو تمہارے گاؤں میں آئے ہیں نا، ہمارے ابا کا تو نام سنا ہوگا۔ ابا فرماتے تھے کہ ہم گئے تھے ایک مرتبہ، یہاں حضرت جی کی کار بھی خراب ہو گئی تھی یا قریب میں، حضرت جی پیدل چلے آپ کے گاؤں میں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں چلے، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اب آپ حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہم طلب والی زندگی گزاریں گے، طلب کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا
اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ٹیڑھا راستہ بھی بتا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سیدھی سیدھی بات، اس کے لیے تشکیلیں کی جاتی ہیں، طلب تو پیدا ہوتی ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرماتے تھے کہ جیسے چائے پینے والے کو چائے کی طلب ہوتی ہے اور اخبار پڑھنے والے کو اخبار کی طلب ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی پینے والے کو ٹھنڈا پانی کی طلب ہوتی ہے، اتنی طلب بھی اگر ہمارے دل میں ہدایت کی آ گئی تو اللہ اسے محروم نہیں کرے گا، اللہ اسے ہدایت دے دے گا۔ تو بتاؤ اس کی طلب ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اس کے لیے تشکیل کرتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے، 3 چلہ 1 چلہ اللہ کے راستے میں نکلنا۔ 2 نیتیں کرو، ایک نیت یہ کرو کہ مرتے دم تک ہم اللہ کے سارے احکامات پورے کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ دوسری نیت یہ کرو کہ دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ لڑائی بڑائی کر کے نہیں، لڑائی نہیں کرنی، اخلاق کے ساتھ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کچھ نہیں، جو ہماری پرانی ترتیب ہے اس طریقے سے ہم چلتے رہیں گے۔ لیکن کا فقیر سب تیار ہو انشاءاللہ؟ اب بتاؤ 3 چلے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ڈاکٹر صاحب تشکیل کریں گے، پھر میں دعا کرا دوں گا۔ البتہ اتنا ہے کہ میں بھی حج کے سفر سے آ رہا ہوں، حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، معلوم ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ تو جو بھی نقد کھڑا ہو جائے گا اس کے لیے میں دعا کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب جلدی سے کھڑے ہو کر نام دکھاؤ۔